الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر الأعلى نور الهدى ماهي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطا الذي حمدا كثيرا طيبا بصيرا خبيرا وخوصا وغياثا ومغيثا وعونا وعيانا ومعينا ومحبوبنا ومحبوب ربنا ومعشوقنا ومعشوق ربنا ومعشوق ربنا وحبيبنا وطبيبنا وقديرنا عليه التحية والثناء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ وأتم برہانہ وأعظم شانہ دی پاک بارگاہ الوہیت اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد درود پاک صاحب الاولاد شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ببرکات پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ کے عظیم ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دے سن سنا دے عمل پیرا دی توفیق عطا فرمائے اور رب لم یزل اس بابرکت جمعۃ المبارک میں پاک نورانی وجدانی گھڑیاں دے صدقہ تمام امت محمد کی بخشش و مغفرت فرمائے. میری محترم سامعین عزیز وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ولادت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور کچھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہی باطلان خدا دارت فرمایا آپ دے سماعتہ نے حوالے کیتا. آج انشاءاللہ اگر طرف اپنے سبق کو لے دے چلنے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس ٹائم اپنی جوانی پروان تک پہنچ گئے. آپ دا چچا آزر بہت فروش بہت بڑی دائی بہت بچی دائی. آپ نے فرمایا اے چچا انہاں خداواں دی جھوٹیاں دی کیوں عبادت کرے نہیں؟ اگر چچا تو بہت فروش ہے دا میں ابراہیم بہت شکن آ گیا بہت کو تروڑا مستے انہاں تیرے خداواں کو رد کرنا آ گیا. آزر نے آکھیا کہ ابراہیم تو بالے ایک گالی نہ کی پھین کر ایمیں سارے خدا میں بارے برا بھلا نہ آکھا کر یہ سارے خدا ہیں اساں جنہ عبادت کرے نہیں. اس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل شہر جو تشریف لے دے گئے. آپ دے چچے آزار نے آکھا آئے ابراہیم اے بت لے دے وائن انہاں کو وائن دے بازار دے اندر بیچ دے آ. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ٹوکرے دے اندر بتوں کو چایا آیا. ایک روایت دے اندر آئے کہ گلی دے اندر گچی دے اندر رسا پا دے آپ روانہ رہے. اس ٹائم آپ بابل شہر کے گلیاں اندر گئے
ایک جگہ دے پہنچنے کہ ایک عورت ہے بڑھڑی عورت ہے جڑی اپنے گھر دے مکان دے کر بیٹھی کھڑکی کھول دے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس ٹائم وہ چار رہنے پہنتے ہیں آپ آواز وزیرین من یشتری ما لا یضر ولا ینفع ہیوے کوئی گھننا نہیں نہ گھننا ہو جڑے نہ نقصان دینے ہیں نہ فائدہ دینے ہیں اس عورت بڑھی جڑی بیٹھی ہوئی انہیں سنا انہیں آکھا اے ابراہیم تیرا باپ تیرا چاچا آزر بھی تھے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی تو کیا دی میرے چاچے کو انہیں آکھا کہ میں انہیں کو خدا گننا ہے آپ نے فرمایا اما تو میرے کو لے لے خدا تے انہیں کو بھی گننا ہے میرے کو بھی خدا گننا ہے انہیں آکھا کہ تو انہا خدا ماں تعریف نہیں کریں دا جڑا آزر ہے وہ خدا ماں تعریف کریں دے یہ تو کو پتہ ہی کیا حقیقت ہے بازار دے اندر بھی کوئی چیز گنن واسطے ونجنا جڑا چپ کا کھڑا اسی سمجھ کو سودا نہ گنسو جڑا جھوٹ بولے نہ کھڑا اسی بڑھا چڑھا دے انہیں تعریفاں کرے نہ کھڑا اسی سمجھ کو سودا گنسو اگر نہ بھی سودا گنسو دیکھ سو ضرور کہ دیندا کیا لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا الٹیاں انہیں تعریفاں کرنے بجائے بلکہ انہیں برائیاں انہیں آگیا کہ تیرا چاچا آزر جا خدا دے دے انہیں بڑی تعریفاں کریں دے بڑا ہی اچھے خدا ہونے میں لہذا اپنے کو خدا کہنا ہے آپ نے فرمایا اے اماں اے دسا پہلے تو کہہ دی عبادت کریں گے انہیں آکھا کہ پہلے میں ایک بہت تیرے چاچے کو گدا یہودی عبادت کریں گے ہمیں ہوں خدا کو منینی ہمیں آپ نے فرمایا اماں بلکہ خدا کو کیا چھوڑ نہیں دے کیا انہیں بچ کیا مسئلہ ہے کیا نقصان ہے کیا نقص ہے کیا انہیں بچ سیٹ پہ رہے پیا انہیں آگیا اے ابراہیم وہ جڑا خدا ہے نا وہ چوری تھی گئے آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا اماں وہ کیوں سما خدا ہے جڑا چوری تھی وہ کیسا خدا ہے جڑا چوری تھی وہ خدا ہی نہیں آپ نے فرمایا اماں اے دا بدبخت بیمان نہ فائدہ لینے نہ کہیں فریاد کو سن سکتے ہیں نہ کہیں تیری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں لہٰذا میں تمہیں خدا دا نہ دساں جڑا میرا بھی خدا ہے تیرا بھی خدا ہے جڑا نہ مننے ہوندا بھی خدا ہے مننا نہ مننا دے قسمت دے خود مقدر دی گار ہے لیکن حقیقی خدا وہ ہی انہیں آکھا وہ خدا کیا کریں گے انہیں عرض کی تھا بڑھی نہیں کہ میں کو زندگی تھی کہ یہ بڑھی تھی بیٹھیاں میں یہ خدا کو میں منینیاں میری کرا حاجت نہیں پوری کی تھی کرا میری ضرورت کو پورا نہیں سی کیتا کرا میری فریاد کو نہیں سی سنا آپ نے فرمایا اماں او خدا ایسا ہے جڑا منگے دا ڈھیر عطا کریں دے نہ منگے دا بلوی عطا کریں دے بن منگے بھی عطا کریں دے جڑا وہ نام ہی مننے بلوی کو دیں دے جڑا مننے بلوی کو دیں دے اگر تو من گن سے تک کرم بھی تھی ویسی انعام یورا ویسی سبحان اللہ اس عورت نے آکھا اچھا اے ابراہیم اگر ایسی گال یوں سمی ہے دول میں کہوں خدا دا کوئی پتہ رسا تاکہ میں خدا تک پہنچ بجا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اماں او خدا ہر جا موجود ہے ہر ایک کول موجود ہے کوئی لمحہ کوئی جگہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جتے کہ خدا نہ ہو دے وہاں بندہ کو پہنچنا طریقہ کیا ہے آپ نے فرمایا اماں تے کو روٹی بھی دے سی پانی بھی دے سی کپڑا بھی دے سی پہلے بھی تے کو اوہ دیندا پہلے کہ منسوخی باطل بدبخت بیمان تے طرف تو کیتی بیٹھی ہے دیندا پہلے بھی اوہ بھی ہے لیکن تے کو پتہ کہنے کہ وہ خدا ہے کیڑا جڑا اصل حقیقی خدا جے پیدا تے کوئی کیتا ہے میں کوئی کیتا سی کائنات کو کیتا سی ہر ایک چیز کو پیدا کیتا سی حقیقی خدا دا وہی ہے انہیں کہا کہ اس خدا تک پہنچن واسطے کیا میں کو کرنا ہے اسے آپ نے فرمایا اماں تے کہیں پاسے بجنا نہ پوسی اتھے ہی کہ بیٹھی جڑا کہ میں آکھا تو وہ آکھ جا وہ خدا تے کو مل پوسی تو خدا کو مل پوسی انہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کی میں ملنے آپ نے فرمایا اماں
میں کو خدا نبی مان گئے او کو وحدہ لا شریک مان گئے اور میرا کلمہ جب پڑھ تے کو خدا اپنا بنا کے سی تو جلے ہوں دی بان میں سے تے انعام جا فرمے سی اور تے کو جنت کے اندر عرف والا مقام عطا فرمائے سی۔ لہذا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اے فرمایا عورت بڑی خوش تھی انہیں کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ مسلمان تھی گئے۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے آپ نے آدھے بت سارے رکھ دیتے آزر نے آکھا کہ اے ابراہیم بیچ دے نہ دنیا میں آیا۔ آپ نے فرمایا چچا بازار بڑا مندہ ہے کوئی پوچھدا نہ ہے لہذا کہے نہیں گتا انہیں آگا کہ انہیں جب تک تاریخ نہ کی بنے نہیں گنتے کوئی نہیں گنتا۔ آپ نے فرمایا چچا انہیں بدبخت بےمانہ دی میں کی میں تعریف کرنا جنہیں تعریف کے قابل ہی نہ ہونا ہے جنہوں نے اس صلاحیت اور طاقت اس بس بھی نہ پاتا بنے ہوئے اس صفت بھی نہ پاتی بنے ہوئے تو میں انہیں بدبخت کی میں تعریف کریں۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام باپ الشہر جاتا ہے لوگوں کو اٹھونے کوئی اگ دی پوجا کیا کریں گے کوئی ستارہ دی عبادت پوجا کیا کریں گے کوئی چندر دی پوجا کیا کریں گے کوئی ستارے دی سورج دی پوجا کیا کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بہر آئے شام دا وقت آئے آپ نے ریٹا کہ ایک جگہ ہوتے کافی لوگ جمع تیدے کٹھے تیدے کھڑے ہیں رات تھی نہیں پئی ایک ستارہ طلوع تھی ایک ستارہ نکلے جڑے سارے آدھے کرنے حاضر ربی یہ سارے ربی یہ سارے ربی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ٹائم ڈٹھا وہ بھی قریب آ گئے اور ہی فرمان رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام نندہ نقش فرمایا نقل فرمایا اگر محبت نال بیٹھے ہوئے آپ کو سبحان اللہ۔ جس ٹائم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل شہر دے اندر گلی دے اندر شام دا وقت یاد دے ایسے لوگ ہیں جڑے ستارے کو دیکھ دے آدھے کہ ہاذا ربی ایسا ربی رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام میں اشار فرمایا فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ جس کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے لوگاں کو نٹا کے لوگ ستارے دی پوجا پہ کریں ستارے دی عبادت پہ کریں بیمان بدبخت اس ستارے کو خدا منی کریں تھوڑا وقت گزرا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاذا ربی اے میرا رب ہے۔ آپ نے استفہامیہ سوالیہ نشان لایا آپ نے فرمایا کیا میرا اے خدا ہے۔ انہوں نے جس ٹائم اے گال سنے کہ ہن ابراہیم یہ خدا کو من گئے پہلے نہ کہ خدا کو نہ منے رائے لیکن ستارے کو خدا من گئے جس ٹائم وہ ستارہ چھپ گئے آپ نے فرمایا فلما افل قال لا احب الآفلین۔ فرمایا او بدبخت و بیمانو جڑا چھپ ونے او خدا نہیں ہونا جلدونے او خدا نہیں ہونا میں کو نہیں منے گا میں پسند نہیں کرے گا۔ وقت گزر گیا تھوڑا وقت گزر گیا آسمان دوتے چندر نمودار تے چاند نظر ہے چندر سے ظاہر تھی رب لم یزل نے اپنے پیارے کلام دے اندر ارشاد فرمایا جس ٹائم چندر نظر آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين۔ وقت گزرتا گیا جس ٹائم آسمان تے چندر نمودار ظاہر تھیا انہوں نے آکھا کہ ایسا نہ خدا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرا خدا ہے۔ آپ نے استفہام یا سوالیہ نشان دیتا آپ نے فرمایا کیا اے میرا
خدا ہے وقت گزرتا گیا جس میں ہم اپنے وقت پہ ہوتے چاندر جڑائی ہو جو چھپ گیا آپ نے فرمایا قال لئن لم يهدني ربي اگر میں کو میرا رب ہدایت نہ دیتا میں کو تو جو گمراہ مانے میں جو ہو بنیا لہذا اے خدا بھی نہیں ہو سکتا کہ تو لمحہ واسطے ظاہر تیرے وال چھپ بنے وقت گزرتا گیا رات ڈھل گئی صبح کا ستارہ پنے دیا سویر کو جس ٹائم سورج نکلا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لکھا لوگ سورج کی عبادت نہ کریں سورج کو پوجا نہ کریں سورج کو خدا مانے لے پیر رب لم یزل نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سویرے کو جس ٹائم آسمان دو تک سورج کو دیکھا آپ نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر فرمایا کیا میرا اے رب ہے اے بڑا رب ہے جس ٹائم لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اگ بھی عبادت کرنا کو باطل کر دیتا ہے جھٹلا دیتا ہے ان کو بھی رد فرما دیتا ہے ستارے نے عبادت کرنا کو بھی رد فرما دیتا ہے چندر نے عبادت کرنا کو بھی رد فرما ان کوئی مسلمان نہ لہذا اے عذاب ہے فلما آفلت قال یا قوم فما گئے میری قوم میں اس چیز پہ سارا بری ہاں کہ جو ترا خدا ہے اے بڑا خدا ہے انہیں آقا کے بڑے کو دیکھتے ابراہیم علیہ السلام نکلے جس ٹائم شام ترے سورج بھی غروب ہوتی گیا سورج بھی لہ گیا پر وقت مقرر ہوتے آپ نے فرمایا اے میرے قوم انی بری میں بری ہاں میں بیزار ہاں جہاں تمہاں شرک کرے میں پہلے جہاں تمہاں مشرک دے گئے لہذا میں ایک خدا نہیں منے دا ابراہیم علیہ السلام نے سارے درد فرما دیتا کیا گناہ منا سارے لوگ ستارے دی عبادت کرنے آگ دی عبادت کرنے چاندر دی عبادت کرنے سورج دی عبادت کرنے سارے کٹے دی گئے آنے آگا لگے اے ابراہیم نہ تے ستارے کو خدا مننا ہے نہ تے چندر کو خدا مننا ہے تے نہ سورج کو خدا مننا ہے دسا تیرا خدا ہی کیڑا تو کیڑے خدا کو منے نہیں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سنو لوگو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین فرمایا میرا وہ خدا ہے جیسے آسمان کو پیدا فرمائے جیسے زمین کو پیدا فرمائے اور جیسے میں کوئی شرک کرنا کرنا بچائے انہوں نے کہا انہوں کوئی حال لیا کر دو انہوں نے کہا جڑا اپنا بڑا جو خدا ہے بادشاہ ہے نمرود ہے انہیں کل نہ لائے چلو انہیں کل نہ لائے چلو وقت گزرتا گیا ان ایام ان دا میلہ لگتا آئی میلہ لگا لوگ میلے کی طرف چلے گئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہوں نے آکھا کہ ابراہیم چند سارے رسم و رواج نے سارے مذہب دے اندر طریقہ یہ ہے اوڑی آپ نے فرمایا فناظر نظرتن فی النجوم آپ نے آسمان کی طرف ستارے کو نٹھا آپ نے فرمایا فقال انی سقیم فرمایا میں دا بیمار ہاں اگر کوئی تھے کہ آکے کہ پیغمبر خدا تھی دے جھوٹ بولا ایک غم بھی بیماری ہے غم بیماری ہے ڈر بیماری ہے آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہاں مفسرین محدثین نے فرمایا کہ بیماری تو مراد آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی قوم امت بارے پریشان ہاں پیا غم ہے میں کیونکہ ایک گمراہ جو تھی پیسا لہذا انہوں نے توریہ استعمال کیتا قوم نہ سمجھ سکی سارے چلے گئے میلے دی طرف یہ بھی یاد رکھا ہے کہ اسلام کے اندر میلہ ٹھیلا لانا کوئی جواز کہنی اے سارا طریقہ میلہ لانا نمرود دور
رسم و رواج ہے کیونکہ ان اندر فحاشی بغیرتی قریانی ان اندر ایسے کام ہونے جڑے شریعت کے خلاف ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا جس ٹائم چلے گئے لوگ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. آپ نے فرمایا خدا دی قسم میں نے خدا ملا ستیہ ناس کر سٹے انہاں کو تیش نیس کر سے ٹکڑے ٹکڑے کر سٹے ہی گال گنا کچھ بزرگ جائے ادھیر عمر علیہ بڑی عمر علیہ لوگ میرے بیان میں نے گال کو سوڑ کے دا اس طرح چلے گئے. شام کو میلے دے گئے اپنے ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں اندر چلے گئے اتھے کے بائندے آپ نے جتنی بھی انہوں نے مٹھائیاں شیاں پیاں سونے چاندی زیورات جو بھی یاقوت جتنے بھی انہوں نے ہم نے سارے اکٹھا کر دے بڑے بوتے کو رکھ لیا اور بہاری چاہی بدیاں آپ نے سارے بتاں کو بائندے توڑ دے رکھ دیا اور وڈے بت کو نہ توڑا اندے موڑے ہوتے کے کوہاڑا رکھ دے واپس چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. شام کو اس نے وہ نشے حالت اندر شرابہ پی دے تو یعنی فریاشی اور یعنی کر دے واپس آئے. انہیں جو بیٹھا نا اندر نشے میں دھوتا ہے مرخی نے لکھا کہ آکھا لگے یار خدا وڈا ہے انہیں اپنے شریکہ کو برداشت نہیں کیتا چھوٹے شریکہ کو باہر چھوڑے اپنے شریکہ کو برداشت نہیں کیتا. دیکھو کہ ایسے باطل خدا دی بار کرن چھوٹے خداواں کو آدے کہ برداشت نہیں کیتا جڑا ہوے حقیقی خدا تے کوئی نہ باطل خداواں کو کیویں برداشت کر سکدا وہ شرک کو کیویں برداشت کر سکدی ہے ذات لہذا چلے گئے. انہیں آ کر کے تلاش کرو کہ کون ہے جیسا خداواں نال اے حالت اے کیفیت کی دی. شام کو نمرود دے دربار اندر پہنچ کے اوہ گڈلے جنہاں سنا نہ کہ فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام یہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سارا مخالف ہے وہ سارے خداواں کو برا عادت ہے ہر کوئی منے نہیں ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام جس پہنچے دربار نمرود اندر نمرودیاں پوچھا رب لم یزل اپنے پیارے کلام کے اندر ان کو نقشہ کہتے ارشاد فرمایا آکھو سبحان اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا اے میرا محبوب الم تر الی الذی کیا سنائی دیتا کہ میں نمرود بدبخت کو میں بادشاہ عطا فرمائی ملک دیتا کو دیتے کو ہمت دیتے انہیں خدا نے ہونے وچ ماں دے جھگڑا کیتا میرے ہونے جو جھگڑا کیتا اپنے آپ کو خدا مننا. ابراہیم علیہ السلام نے جس نے اے مناظرہ دیا مناظرہ نمرود دے نال ابراہیم خلیل اللہ دے ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے نمرود بدبختا بیمانا تو اپنے آپ کو خدا منے نے اے دسا تو اپنے آپ کو کیوں خدا منے نے اگر اے ابراہیم تو دسا تو کہے خدا کو منے نے تیرا کہا خدا ہے آپ نے فرمایا میرا خدا اوہی وہ بدبختا سن قال ابراہیم فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ انا اخشی و امید فرمایا میرا رب ہوئے میرا خالق ہوئے جڑا زندگی دیندا ہے موت دیندا ہے جڑا زندہ کریندا ہے موت دیندا ہے جن حد دے اندر موت و حیات ہے. لہذا بدبخت نے ایک دو قیدیاں کو سدوایا ایک موت دی کو آڈرن کو رہا کرا لیتا جے رہا تو نہ کو پھانسی دے چا دیتا. اگر لگا آئے ابراہیم ایک میں بھی کم کر لینا ایک میں زندگی دے دیتی ہے ایک میں موت دے دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس نے سنا آپ نے فرمایا اے بدبختا اگر تو خدا ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب. فرمایا بدبختا اگر تو خدا ہے واقع خدا ہے میرا رب ہے جب سورج مشرق والے پاسوں طلوع کریندا ہے مشرق والے پاسوں کٹیندا ہے. اے بدبختا اگر تو واقع خدا ہے سورج کو مغرب والے پاسوں طلوع کر دے دکھا میں تے کو رب من کے نسا. قرآن پاک میں رب العالمین ارشاد فرمایا فبہت الذی کفر
چھوڑ گئے ٹوٹے ٹوٹے دیگا مبہوت ہو گیا اللہ جواب دیا کوئی جواب نہ آیا جس میں بندے کو جواب نہ ہوئے پانو چیزاں دیا گئے یا گالی دیا گئے یا دوری دیا گئے بندہ لڑائی کا وقت تیار دی گئے اس بعد وقت نے آگا کہ اے ابراہیم انہیں تو ابراہیم علیہ السلام واسطے بھا تیار کی دی گئے انہوں نے آگا قالو حرقوه وانصروا آلہتکم کرنا چاہتے ہیں اپنے خداوند کو بچانا چاہتے ہیں نا ولی میں کہو ابراہیم علیہ السلام کو حرقوه بھاگ وچ سڑ دو ساڑ دو وانصروا آلہتکم والا اپنے خداوند کی مدد کرو اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام نے ایک گال سنی نہ مسکرا آپ نے فرمایا بدبختو کیسے خدا ہیں جنہوں نے خود مدد کرے خدا دا ہونے جنہوں خود مدد کریں گے تو سب خدا والی مدد کریں گے لہذا بدبخت نے بڑا چیخے رائے دتام کیتا مفسرین مرخین نے لکھا تری بیمارہ پورے بابل شہر سے لوگاں نے لکڑیاں کٹھیاں کی تھی دوسری روایت کے اندر 40 دن تیسری روایت کے اندر 6 مہینہ تک لکڑیاں کٹھیاں کی تھی کہیں اگ دے اندر آتش نمرود دے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ٹیسو یہ نہ ہو سی نہ ہی سارے خدامہ کو برا آگ سی یہ حق بیان کرنا لہو ہے نا مخالفی ہوں دے زیادہ مخالف ہوں ہائی دا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پورے بابل دے اندر سارے کجڑنا انہوں نے نندرام برباد کر دیتی ہیں لہذا بدبختہ نے اگ جلا دیتی اگ اسمان تک پہنچ گئی انہوں نے جلے اگ لگ گئی انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو اگ دے وچ پہنچاؤں جی میں دور دراز تک بڑا سیک ہے بڑی گرمی تپش ہے انہوں نے جو کہا کہ من چنیک یعنی کہ پکوڑے دے ہندی نما ہوتی ہندی مثل سے پورے ذریعے کھاتے دے ابراہیم علیہ السلام کو وچ پہنچا دے جس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ دے اندر بدبخت پہنچے دے بیان تو اللہ دی پاک بارگاہ وچ فرشتہ حاضر تھی عرض کرنا اے خلیل میں کو رب نے پانی دیتے طاقت دیتی اگر حکم ہوئے تو میں پانی نالی آپ کو مسمار نہ دینا آپ نے فرمایا میرا رب میرے بہتر حال کو جانا لے میرا رب جڑی رضا وچے میں ابراہیم بھی ہوں دی رضا دے وچ راضی ہوں بیا فرشتہ حاضر تھی آد ابراہیم میں ہوا لوٹے طاقت رکھتا ہوں اگر تو آکے میں بھاگ اڑا دے کہ میں پس نہ لائے آپ نے وہ جواب فرمایا میرا رب بہتر میرے حال کو جانا والا وقت گزرا جبرائیل امین حاضر تھا آد عرض کہ اللہ کا من حاجتی کوئی میری واسطے ضرورت میری کوئی حاجت ہوئے آپ نے فرمایا وہ بہتر جان دے جہاں میں کو پیدا کیا وہ میں کو خود بھی بچے سی لہذا کہشہ نے کہا فرمایا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے کہ تماشا لبے پاں ابھی اڈو عقل سراپا عقل جبرائیل دا بیٹھے اڈو عشق چھلانگ نہ دے اگ دے پتہ چلا عقل بعد ہے عشق ہے یہ حضور پاک دے عشق تولے عقل نال سوچے نا وہ عشق نہیں وہ عشق نہیں عشق بغیر مٹھے بغیر تولے بغیر سوچے سمجھے تھے ابراہیم علیہ السلام آگ اندر پہنچ گیا وقت گزرتا گیا بس میں مختصر یہ گال کرنا پیا کچھ عرصہ گزرا دے نمرود دی بیٹی نے آکھا جس نے آگ اندر ابراہیم علیہ السلام پہنچے نا یہ چھپ چلی بخاری شریف کے حدیث پاک کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چھپکلی کو ایک کیڑی آتے ہیں ایک مارنا حکم دیتا ہے فرمایا کہ ایک مار کیونکہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اگر سٹا گیا آئی تو اے بدبخت دیڑی نا این پھوکے نال بھاگ زیادہ کرنے کی کوشش کی اور ایک ایسا پرندہ بھی ہے جیدنا 1000 داستان فارسی دے اندر آتے ہیں اور اپنی زبان اور بول بولا آتے ہیں اے پرندہ ہی ہے این منہ دے اندر پانی بھرا اونچا دور دراز تک اتنے پہنچا پانی سٹو سی خیال ہے اسی کے پانی دا نہیں پہنچا اتنے بھاہے چیخا ہے پیا انہوں نے کہا وہ کام نہ کرنا جڑا ابراہیم جو کی تھی پہ انہیں اپنے پرہ کو حرکت چھوڑ دی پرہ کو ڈھیلا چھوڑ
آگ کے اندر آمن لگ گیا. رب نے فرمایا جبرائیل عرض کی تھی رب جلیل فرمایا وان میرے ابراہیم دے عشق کے اندر میں پائیں دے بال نہ سڑ ایدا بال نہ سڑ ایدا وان دے کو اپنے پرا پر چا کے ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین پرا دے آ دے چا کے آپ نے فرمایا اے برندہ دیکھو کیا مجبوری پئی ان دا مخالف دشمن ہیں پے فرمایا کہ میں ابراہیم خلیل اللہ دے عشق کے اندر آ گیا. لہذا وہ پرندہ بھی اس کے اندر آ گیا. رب العالمین آگ کو حکم فرما دیتا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. اے آگ ابراہیم علیہ السلام سے ٹھنڈی سلامتی والی تھی اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ تھی بردن اتنی ٹھنڈی نہ تھی کہ میں میرے خلیل کو سردی لگا. آگ اے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہ تھی کہ میرے ابراہیم کو سردی لگا پہ اتنی تھیویں جتنی میرا ابراہیم خلیل اللہ برداشت کر سکے. وہ درخت جنت باغ بن گیا. وہ پرندہ ہزار داستان بل بل وہ درخت جنت باغ بن گیا. وہ بھی رب دے ذکر اندر مشغول ابراہیم بھی رب دے ذکر اندر مشغول. نمرود دی بیٹی نے آگا کہ اے ابا میں کو دکھاویں رہا جے ابراہیم کو باہر نہ سٹائی انہیں ایک بڑی ساری دیوار محل تیار کروایا. اتو کے بعد دے دے ابراہیم خلیل اللہ باغ دے اندر باغ بہار بنا دے بیٹھے. انہیں آکا ابراہیم تو کی میں بچ گئے. انہیں آکا ابراہیم میں تیرے کو آنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کلمہ پاتے چھلانگ رہا دے. جس نے کلمہ پاتے وہ چھال آئی ابراہیم علیہ السلام سے گل پہنچ گیا. آکا کہ اے ابا نمرود بدبختہ تو جھوٹ ہے تیرے خدا بھی جھوٹ ہے ابراہیم بھی سچا ہے تیرے خدا بھی.